بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نوجوانوں کی محفل ہے اور ختم قرآن کی پاکیزہ اور بابرکت اور مقدس مجلس ہے. اس سے پہلے یقیناً بہت ساری قیمتی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. آج کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیک سے ہٹ کر کے. وہ میری ذمہ داری ہے. آپ بتائیے، آپ نے بغیر کہے ہی یہ بوجھ ہمارے اوپر ڈال رکھا ہے کہ بستی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کی نگرانی مسائل کے اعتبار سے ہماری ہے یا علماء کی ہے. ہم لوگ پیشے سے کشتی بان ہیں، کشتی ران ہیں. کشتی بانی ہمارا پیشہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہندوستان کا دستور یہ ہے کہ جو پیشہ ہوتا ہے اسی کو برادری بنا دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بوٹ چلانا، کشتی چلانا، یہ ہمارا پیشہ اور ہمارا عمل ہے. بہت زیادہ چوہا یا چوہیا ہوگی اور کیا ہوگا. ورنہ تم تیراکوں کا کون کیا بگاڑے گا. میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا ہم نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. بھائی یہ درخت کیا ہے؟ آکسیجن چھوڑتے ہیں نا. زمین کیا ہے؟ یہ آپ کے پیروں کا وزن روکتی ہے. ہوا کیا ہے؟ آپ کو نظام تنفس دیتی ہے. سورج آپ کو حرارت اور ساری وٹامنس اور حیاتین دیتا ہے. یہ چاند آپ کو ٹھنڈک اور بالیدگی دیتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے کام میں لگا رکھا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. اور کشتیاں تمہیں دی ہیں جو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں سمندر میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہادر پور والے مخاطب ہیں. آپ کو بہت حیرت ہوگی. ابھی میں قرآن کریم کی میں نے وہ آیات تلاش کی کہ جس میں کشتی کا تذکرہ ہے. 25 آیتیں میں نے ابھی دیکھی جس میں لفظ فلک استعمال ہوا. مجھے تلاش یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو، کشتی چلانے کو، کشتی کے چلنے کو کس طور پر ذکر کیا. تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو بطور نعمت ذکر کیا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم. یہ بھی اسی ضمن کا ایک مضمون ہے کہ ہم نے سمندر کو، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. اس میں تم سفر کرتے ہو. وللسیارہ، اس میں تم کشتیاں چلاتے ہو، اپنی بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں اس میں. وطعامہ، اور اس میں سے ہی تمہارے کھانے کا سامان بھی ملتا ہے. ایک جگہ تو فرمایا لحمن طریا، اس میں سے تم تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو. وحلیۃ تلبسونہا، اور اسی دریا میں سے تمہارے لیے موتی نکلتے ہیں جنہیں تم پہنتے ہو زینت کے لیے.
تو قرآن کریم نے 25 آیات میں تو لفظ فلک استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تم کو دی ہے، اور آپ دیکھیے پانی کا کام ہے ڈبونا۔ یہ سائنٹیفک تحقیقات تو بعد میں آئیں گی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ نہیں ہے کہ بس کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اور اس پر لوگ سوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت اور اپنی قدرت بتلاتے ہیں۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، کیا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو چکنائی لگی ہوئی کشتی پر اٹھا کے بچایا ہے۔ تو یہ ایک مضمون کہ قرآن کریم کی 25 آیات میں بوٹ کا تذکرہ ہے، کشتی کا تذکرہ ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص نعمت قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ کشتی بانوں نے ہی انسانیت کو بچایا ہے۔ اگلی بات دیکھیے کہ کشتی نے ہی انسانیت کو بچایا ہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور باقی کو سب کو ہم نے تباہ کر کے ڈبو دیا ہے۔ واقعے پہ دھیان دیجئے ذرا سا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچ میں گھس جاتے ہیں انہیں سننا نہیں ہوتا، سارا مجلس کا وقار ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، ٹھیک ہے، ان کے 120 جوڑے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور پہلے والے میں سے لڑکی اور بعد والے میں سے لڑکا لے کے کراس رشتہ کر دیا جاتا تھا، اور اس سے انسانیت پھیلی پھولی پنپی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عنایت کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عنایت کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عنایت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف عطا کیے، شریعت اور قانون عطا کیا، اور ان کو 950 سال تک مہلت دی کہ وہ اپنے علاقے میں خیر کی اور دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہیں بہت پریشان کیا گیا۔ بعض روایات تو یہ ہیں کہ ان کا نوح نام اس لیے پڑ گیا کہ بہت روتے تھے۔ روایات یہ بھی ہیں تفسیر کی کہ انہیں پتھروں سے یہ لوگ اتنا مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، انہیں نکالا جاتا تھا۔ تو انہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزارا گیا، 950 سال تک انہوں نے نبوت کی عمر گزاری ہے، ان کی بیوی خود کافرہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنی تکلیف ہوگی نبی کو۔ تو آخرکار جب بہت زیادہ عاجز ہو گئے، سب طرف سے عاجز ہو گئے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آخری ایمرجنسی استعمال کر دی۔ ایمرجنسی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا جو پری پیڈ ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جو پری پیڈ ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ آپ اس کا حوالہ دیجئے اور یہ دعا قبول ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب کو اللہ نے ایک ایک مقبول دعا دی ہے نبی کو، تمام انبیاء نے ان دعاؤں کو استعمال کر لیا ہے، صرف میں نے ابھی وہ دعا وہ ایمرجنسی استعمال نہیں کی ہے، میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ میدان محشر میں اپنی امت کو بچانے کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس ایمرجنسی کا استعمال کیا۔ بھائی 950 سال بہت ہوتے ہیں، 950 سال تک جوجتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ انہیں چن چن کے تباہ کر دیجئے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں زمین پہ چھوڑا جائے، اگر آپ زمین پر ان کو چھوڑ دیں گے تو ان سے فاجر، فاسق اور گنہگار بدماش ہی پیدا ہوں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یہ ایمرجنسی تھی وہی والی جو پری پیڈ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تیار ہو جائیے،
آپ کی وہ دعا ایڈمٹ کر لی گئی ہے، لکھ لی گئی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بنائیے ایک کشتی۔ دیکھ لیجئے گا، یہاں سے آپ کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ آپ میرے سامنے کشتی بنائیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک بہت بڑی کشتی، بہت بڑا بوٹ بنایا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس نے کیا آپ سے پہلے؟ صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو پیشہ عزت والا ہے، پیشہ برا نہیں ہے۔ یہ پہلی کشتی ہے جو بننے جا رہی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سامنے بناؤ کشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بتلا دی، ان کو اس کا مینسوریشن بھی بتا دیا، کس طرح سے کتنی بڑی کیا ہونا ہے۔ بن گئی تو ان کی قوم آتی تھی، کہتی تھی نوح دماغ چل گیا، علاج کروا دیں، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑاتے تھے کہ نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں دریا ہے، تو اتنا بھاری یہ نوّا کیوں بنا رہا ہے، اتنی بھاری کشتی کیوں بنا رہا ہے۔ بعض روایات ہیں، اسرائیلیات بھی ہو سکتی ہیں، کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے اس میں پخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ پخانہ خوب کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں ایک بیماری چلا دی، کھجلی کی، صبح سے شام تک صرف کھجلانا اور کچھ نہیں، اور کھجلی میں مزہ بہت آتا ویسے بھی۔ تو کھجلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری، سارے جتن کر لیے، سارے نیم کھا لیے انہوں نے، ہوا کچھ نہیں۔ تو ایک شخص ایک دن اس کے اندر جو پخانہ کر رہا تھا، اس کی کیا کہتے ہیں اسے، بیڑ پہ بیٹھ کے جب پخانہ کر رہا تھا تو اسی میں گر گیا، اور گر کے جب نکل کے آیا تو باڈی بالکل فریش ہو گئی اس کی۔ تو اب سارا زمانہ اس کے پیچھے پیچھے اس ڈاکٹر کا نام بتا دے جہاں سے دوا لایا، اس کا نام بتا دے جہاں سے دوا لایا، تو ٹھیک کیسے ہوا؟ ساری دوائیں، سارے حکیم تو ہم علاج کرا چکے ہیں، کہاں سے ٹھیک ہوا؟ تو پہلے بتایا نہیں، پھر اس نے بتا دیا بہرحال کہ میں کشتی میں گر گیا تھا اس لیے اسی سے ٹھیک ہوا۔ وہی چنا مت ہو گیا، پھر کیا کہتے ہیں ہمارے بہادر پور میں، چنا مت ہو گیا وہی۔ پھر وہاں سے بالٹی بھر بھر کے آنے لگا، دھو کر کے وہ سارا کا سارا گھروں میں اس کے بیال کی طرح رکھ لیا گیا، شیشیوں میں بھر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ پالش کروا دیں گے پخانے کی بھی۔ تو بہرحال ان کی بدماشی یہ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب عذاب کا جو دن اللہ نے متعین کیا تھا وہ آ گیا، عذاب کا دن آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ برسانا شروع کر دے، اور زمین سے کہا اپنے سارے سوت کھول دے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سارے سوت کھول دیے، اور آسمان سے کہہ دیا کہ اپنے دہانے کھول دے، یہاں سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، چاروں طرف سے اور پانی ہی پانی۔ بھائی 100 فٹ لمبے یہ لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافر ہے جس کا نام کنعان ہے۔ تو کشتی جیسے جیسے پانی چڑھنے لگا، وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ تو بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں رشتہ کیا ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اس کا ٹکٹ لا الہ الا اللہ ہے، سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہے، میری کتنی رہ جائے گی۔ تو کہنے لگا تم ہمیں پانی سے ڈرانا چاہتے ہو، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بہادر پور والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، ہم پہلے ہمیں کون بوڑھے لی، جیسے ایک لہرہ والوں نے کہا تھا میرے سامنے ہی۔ یعنی اتنی صورتحال بگڑ گئی تھی کہ ذرا سا اتنا سا ٹاپو بچا تھا جس پر وہ لوگ تھے۔ اس کے بعد یہاں سے جا کر کے ہمارے نوجوانوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت، قوت و توانائی میں رحمت فرمائے، انہوں نے جا کر کے راتوں رات جیسے تیسے ان کو نکالا تھا، لیکن اس کے باوجود اکڑ اسی طرح کی، ارے ہم کا بوڑھی نہیں کا۔ یاد رکھیے یہ وہی اس نے بھی کہا سآوی الی جبل، کہ ہم کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، پانی کتنا چڑھے گا، یعصمنی من الماء، اس پانی سے ہم بچ جائیں گے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے چیتایا اس کو، چیتاونی دی، بیٹا یہ عذاب ہے، اور عذاب اللہ کے رحم سے بچ سکتا ہے، کسی چیز سے نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکتا جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم نہ فرمائے۔ وحال بینہما، بات ہو ہی رہی تھی، ابھی بات ہو رہی ہے باپ بیٹے کی، وہ اس طرح کہہ رہا، حضرت نوح علیہ السلام بٹھانے کو کہہ رہے ہیں، بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں، بس اسی بیچ میں ایک بہت زور کی موج آئی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک ہی جھٹکے میں زمین کی تہہ میں پہنچ گیا۔ باپ کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال ادھر نہیں جائیں گے، مضمون بڑھے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ زمین پر پانی بڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورہ صافات پارہ نمبر 23، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ نوح نے ہم کو پکارا تو ہم تو بہترین جواب دینے والے ہیں ہی، ہم نے اس کی پکار کو سنا، اور ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھ جو لوگ سوار تھے انہیں بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ابھی جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ بوٹ والوں نے انسانیت کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے، یہ ساری انسانیت وہ ہے جو بوٹ پہ بچی ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے بوٹ والوں کی نسل بچائی ہے خالی۔ کیا ہوا تھا؟ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ نوح، اس دھرتی پر جتنے بھی جیو جنتو ہیں سب کا ایک ایک جوڑا اس پر رکھ لو۔ بات سمجھ رہے؟ ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس کے اوپر رکھ لو تاکہ نسل چلانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو اس کے اوپر چڑھا لیا، اور انسانوں میں سے کتنے لوگ تھے معلوم ہے؟ 82 یا 83 اتنے لوگ تھے۔ پھر یہ پانی جب چڑھا ہے تو کشتی اوپر، باقی اس دھرتی پر ایک چینٹی بھی بچی نہیں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، کہ ہم نے باقی سب کو نیست و نابود کر دیا، صرف وہی بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کی ذریت کو بچایا کشتی پر۔ تو یہ تھے تو کل 83 لوگ، لیکن سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 جو مومن بیٹے ہیں جو اس پہ سوار تھے، یہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر انسانیت آباد ہے یہ انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہے، حام، سام، یافس۔ حام اور سام کی اولاد تو یہاں موجود ہے، ہم لوگ حام کی اولاد ہیں جن میں کالا رنگ پایا جاتا ہے، سام کی اولاد وہ سارے کے سارے سفید والے ہیں، یافس کی اولاد ابھی آنا باقی ہے۔ بعض روایات تو یہ ہیں کہ ان کے 2 خاندان، یہ جتنے بھی رشیا کے لوگ ہیں، یہ ناٹے والے، چپٹے منہ والے، چینی اور رشیا کے، یہ 2 قبائل باہر ہیں، باقی سارے کے سارے جو یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں جو ابھی نکلنا باقی ہیں، یہ سب یافس کی اولاد ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بوٹ بنایا، اس بوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیون بنایا کہ اس پر جو سوار ہے صرف وہی بچے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، انہی سے یہ نسل چلی ہے جو یہاں موجود ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ تو بوٹ والے تو زندگی دیتے، بوٹ والے زندگی دیتے ہیں، یہ بوٹ والوں کی اولاد ہے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، ایک بھی بوٹ والوں سے باہر کا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی تذکرہ بوٹ کا، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی بستی میں نہیں گئے اور دوسری طرف چل دیے تو کاہے پہ سوار ہوئے تھے؟ بوٹ پہ ہی سوار ہوئے، اور بوٹ پہ پہنچنے کے بعد فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب یہ کشتی ڈاواڈول ہونے لگی تو قرعہ ڈالا گیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی، سوچا یہ کشتی والے کیوں ڈوبے؟ تو یہ بھی تذکرہ ہے پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں، اور اس کے علاوہ خود ایک پوری سورت ہے سورہ یونس کے نام سے، اس میں بھی تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں بھی کشتی کا تذکرہ ہے،
کشتی کا تذکرہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تقریر کر رہے تھے کھڑے ہو کر کے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑائی کے الفاظ پسند نہیں. نوجوان نسل سن لے جو کہہ رہا ہم نے ایسو کرو، ہم نے ایسو کرو. ٹھیک، ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے نا ہم لوگ. اگر سچ میں بھی آپ نے کیا ہو تب بھی اکڑ کے بات مت کیجئے، یہ ادب ہے اسلامی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قام خطیبا، بنی اسرائیل میں کہیں تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس دھرتی پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علماء بھی سمجھ لیں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلا مخاطب بنا رہا ہوں اس کا، علم غرور کا سبب نہ بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. یہ 1001% سچ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر ہیں. ٹاپ 4 میں ان کا نام آتا ہے. قرآن کریم کے 30 میں سے 27 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے. تو یہ بات بالکل صحیح تھی، جواب بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ میں پسند نہیں آیا. تو صرف تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ دیکھو اور بھی علم والے موجود ہیں، طرح طرح کا علم ہم نے دیا لوگوں کو. ہمارے بندے ایسے ہیں من لدنا علما، جسے ہم نے اپنا خاص علم عنایت کیا. جاؤ فلاں فلاں جگہ ایک بندہ ہے، اس سے جا کر کے علم حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا. واقعہ تفصیلی ہے، پارہ نمبر 15 اور 16، 15 ختم اور 16 شروع، اسی واقعے سے ہوتا ہے. تو وہاں بھی ایک بزرگ لیٹے تھے جن کے پاس انہیں بھیجا گیا تھا. روایت یہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت خضر ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھو تم میرے ساتھ رہو گے تو تم بار بار روک ٹوک لگاؤ گے، روکو گے ٹوکو گے، بار بار مجھ سے الجھو گے. کہنے لگے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. کہا سمجھ لو اچھی طرح سے، میرے ساتھ رہنا تو صبر کرنا پڑے گا. چلو 3 بار کی مہلت دیتا ہوں، اگر 3 بار تک خاموش رہے تو ٹھیک. چنانچہ وہ چلے، اور وہ گنگا کنارے تھے، مطلب کسی دریا کے کنارے ہی تھے، سمندر کے کنارے ہی لیٹے تھے. کہا چلو. چلے تو ایک بوٹ پہ بیٹھے. بوٹ تھوڑی دور چلا، انہوں نے لات ماری بوٹ میں، اس کا ایک تختہ توڑ دیا. وہی بزرگ جن کے پاس بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، توڑ دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کسی نے کچھ بگاڑا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور کسی آدمی کا نیا بوٹ تھا اور بوٹ توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت آپ ببولا ہو گئے. نبی کبھی بھی کسی ایسے منکر کو جو اس کے رڈار پر اور اس کے علم کے اعتبار سے غلط ہو برداشت نہیں کرتا، ٹوکے گا ضرور. اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس لیے توڑ دیا کہ ہم کو ڈبو دیں. تو انہوں نے اتنا ہی کہا، میں نے کہا تھا چپ رہنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا چپ رہنا، لن تستطيع معي صبرا، کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. تو ایک دم یاد آیا، کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، ایک بار بھول ہو گئی پکڑیے نہیں. تو یہاں بھی تذکرہ کشتی کا. پھر بتایا اس توڑنے کی وجہ بتائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو کچھ سامنے ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ وہیں پہ رہتے ہیں، انہیں سب معلوم ہے کہ بات یہ ہے. موسیٰ اما السفینۃ فکانت، کہ یہ بوٹ جو ہم نے توڑا ہے وہ اس لیے کہ اس طرف دریا کے اس طرف جو ایک بادشاہ ہے، پردھان رہتا ہے، وہ بہت بدتمیز ہے. کسی کا نیا بوٹ دیکھتا ہے چھین لیتا ہے، اور عیب لگا ہو تو نہیں چھینتا. اس لیے میں نے عیب لگا دیا، تمہیں کیا پتا. تو یہاں بھی تذکرہ ہے کشتی کا. اور حضرت خضر جن کی نبوت اور عدم نبوت پر بحث ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مقام ہے ان کا بہت بڑا. وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاہے پہ سوار ہیں؟ بوٹ پہ سوار ہیں. قرآن نے تذکرہ کیا. تو اب تک میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ بوٹ کا تذکرہ، کشتی کا تذکرہ، کشتی چلانے کا تذکرہ ہمیشہ بچانے کے لیے، نجات کے لیے بطور نعمت اللہ نے کیا ہے قرآن کریم میں. 25 آیت اورل ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں. اس کے علاوہ جو اشارات ہوں گے، واقعات ہوں گے، وہ اس سے علاوہ ہوں گے. مثلا لفظ سفینہ استعمال ہوا ہے، یہ فلک سے الگ ہے. تو ہم اگر اس پیشے سے جڑے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر ہم ڈوبنے والوں کو بچانا ہی سب سے بڑا ادیش ہوتا ہے، اور ایسا کیا ہے آپ نے. ہمارے ذرا سے بچے 20 لوگوں کو ایک ساتھ بچا لیتے ہیں. ایک میلے میں 10 ڈوبتوں کو بچاتے ہیں. بڑی بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو آج میرے مخاطب وہی نوجوان ہیں جو کشتی بانی کرتے ہیں اور گنگا کے کنارے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا نام ہے، یہ پیشے من حیث الحرفہ،
حرفہ کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے یہ کوئی غلط کام نہیں، بہت اچھا کام ہے. اس کو آپ رسوائی اور ذلت کا یا حقیر پیشہ مت سمجھیے. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہو گئی قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے. اب اس کے بعد آپ کو سمجھنا ہے کہ اس بوٹ چلانے کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ گنگا کے کنارے ہیں، اور گنگا برادران وطن کا ایک بہت بڑا باطل معبود ہے. یہ ٹاپ 3 میں آتا ہے، یعنی جو ان کے طاقتور معبود ہیں، حالانکہ وہ برہما، شیو اور شنکر کیا کیا ہیں سب، لیکن اس گنگا کو بھی بہت بڑا معبود مانا جاتا ہے. اسی لیے یہاں آ کر کے 40 دن کا وہ کلپواس یا اعتکاف کرتے ہیں کہ اس کے کنارے رہیں گے، اس کی برکتیں انہیں مل جائیں گی، اور یہاں نہا کر کے ڈبکی لگا کر کے وہ اپنے سارے پاپوں کا نوارن کر لیں گے. یہ ان کا تصور. تو آپ مسلسل اپنی کشتی سمیت ایسے ماحول میں ہیں جہاں بت موجود ہیں، بتوں کی پرستش ہو رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بتوں کی پرستش ہوتی ہے، بتوں کے نعرے لگتے ہیں، بتوں کے جیکارے ہوتے ہیں، کیرتن اور بھجن کی دھنیں ہوتی ہیں، شنکھ اور گھنٹے بجتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ سنیں اللہ میاں گھرے بیٹھے، یہی لگتا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے ہیں اور یہاں انوار و برکات اترتے ہیں. کعبۃ اللہ پہ جو انوار و برکات اترتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہاں؟ تمام مساجد تک پہنچتے ہیں. اب اگر یہاں آپ کو انوار و برکات ملتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہاں، تو جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ گندگی بھی تو لگنے کا خطرہ ہے، گندگی لگنے کا بھی تو اندیشہ ہے. تو آپ کو اتنا کانشیس رہنا پڑے گا، آپ کو اتنا فکر مند رہنا پڑے گا کہ آپ ان دھنوں کے بیچ میں ہیں، آپ اس ظلمت اور تاریکی کے بیچ ہیں، آپ اس گندگی اور دھوئیں کے بیچ ہیں. بھئی اگر آپ کسی بھرجی سے دوستی کر لیں اور اس کے بھاڑ کے پاس بیٹھیں، باتیں کرتے رہیں، ٹھیک، آپ نے ایک بار اس کے بھاڑ کا ایندھن نہیں چھوا یا جو کچھ وہ بھون رہا ہے وہ نہیں چھوا، اس کا ہتھا آپ نے نہیں چھوا، الگ بات ہے، لیکن دھواں کہیں چلا جائے گا کیا؟ دھواں تو لگے گا نا آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حصے پر رہتے ہیں، آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، آپ کا ضمیر متاثر ہوتا ہے اور آپ کا قلب متاثر ہوتا ہے. اس لیے چاہیں تو صبح استغفار اور لا الہ الا اللہ، یا شام کو استغفار اور لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھ لیا کرے کہ آپ دن بھر جب تھکے ہارے کہیں سے آتے ہیں تو گھر آ کر کے گڑ ڈال کے دودھ پیتے ہیں تاکہ تھکان دور ہو جائے. تو جب آپ ظلمتوں میں رہے ہیں، آپ کفر اور شرک میں رہے ہیں، تو گھر آ کر کے اس کے لیے وہ صابن تو استعمال کر لیجئے جس کا دوسرا نام استغفار ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ یہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو دونوں کام ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں لا الہ پہلے سے موجود ہے اور استغفار بھی موجود ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، نہ یاد ہو تب بھی صبح شام استغفار ضرور کریں. پیشہ قطعی نہ چھوڑیں، رہیں دریا پر، اس لیے کہ اس سے بہتر موسم آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. دریا کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ ایکسٹرا فلٹرڈ ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں رہنے والے، اس کے ساحل پر رہنے والے کم بیمار ہوتے ہیں. رنگ ضرور میری طرح ہو جائے گا، رنگ ضرور میری طرح ہو جائے گا، لیکن صحت بہت اچھی رہے گی. تو آپ پیشہ مت چھوڑیے، لیکن جو گندگی وہاں سے لگتی ہے اس کا صابن آپ کے پاس موجود ہے. بلکہ آپ کا پالنہار بہت خوش ہوگا کہ میرے بندے کو یہ احساس ہے کہ یہ شرک کے ماحول میں موقع لگے وہیں بیٹھ کر کے چوتھا کلمہ پڑھ دیجئے یا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے. تب تو ایسے ہی ہے جیسے آندھی میں آپ نے چراغ جلا کے اور چنوتی دے دی ہو آندھیوں کو، آندھیوں میں چراغ جلا کے آپ نے طوفانوں کو چنوتی پیش کر دی ہو کہ تمہارا شرک اپنی جگہ لیکن میرا لا الہ الا اللہ بھی اپنی جگہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو میری ترتیب اور میری تدبیر اور میری گزارش، میری درخواست، میری بنتی اور میرا انورودھ ہے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو بہت غلط رہا. ہم ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. ہمارے بوٹ کے رنگ بھگوا ہے، اس لیے کہ یہ رنگ کفر کو پسند ہے. موجودہ جو کفر کا طوفان ہے وہ اس رنگ کو پسند کرتا ہے.
ہمارے بوٹ میں گھنٹیاں بندھی ہیں، ہمارے بوٹ پر مشین لگی ہے جس پر وہی بھکتی گیت اور بھکتی سنگیت بج رہا۔ کیا آپ نے کفر قبول کر لیا؟ یہ کفر کے سامنے سرنڈر کر دیا؟ دنیا اس وقت صرف اتنا ہی دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ اپنے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ چھوڑ دیجئے، ہم سر پہ بٹھا لیں گے۔ آپ اتنا کہہ دیجئے کہ بت بھی ٹھیک ہے، آپ کا پروردگار ٹھیک ہے اور بت بھی ٹھیک ہے، اتنا کہہ دو ہم گود میں بٹھا لیں گے۔ لیکن ہم کو ضد ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے نظر آنے والے ہیں سارے کنکر پتھر ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ چاند اور سورج جنہیں زمانہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے خادم ہیں۔ یہ 27 آیات اس مضمون کی اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں اس کو بار بار کہ ان سب کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگایا۔ یہ خدمت میں کوئی اپنے چاکر کی، اپنے نوکر کی کوئی پوجا کرنے لگتا ہے؟ اپنے نوکر کی کسی نے پوجا کی ہے، آرتی اتاری ہے آج تک؟ پیر دھوئے ہیں کسی نوکر کے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے سمندر کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، سورج اور چاند تمہارے کام میں لگا دیے، کشتیاں تمہارے کام میں لگی، ہوائیں تمہارے کام میں لگی۔ ہمارے اوپر صرف ایک ہے، وہی پوج ہے، نیچے والوں کو کون پوجے گا؟ بتا دیجئے آپ۔ اس پوری کائنات میں، اس پورے برہمانڈ، سنسار اور یونیورس میں سب سے بڑی اور طاقتور ذات اللہ کی، وہ خالق ہیں، کریٹر ہیں اس پوری یونیورس کے۔ اور اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ انسان کا ہی نمبر ہے نا۔ اس کے بعد انسان کا نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، زمین کی خلافت اس کو دی ہے۔ پھر اس سے اوپر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پوج کون ہوتا؟ پوجا کس کو جاتا؟ اپنے سے اوپر والے کو، اپنے سے اوپر والے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف، یہ سائنٹیفک ہے۔ دو سائنٹسٹ پروفیسر بٹھال کے میں نے یہ تھیوری جس وقت کی ہے تو ایسے کہتا ہے کہ بہت ہائیلی لٹریٹ ہے۔ کہنے لگا آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، کہو نا لا الہ الا اللہ۔ سورج کی بات ہوئی تو اس نے تمام تھیوری آئنسٹائن کی، فلاں کی گنا کے کہنے لگا وہ بہت بڑی طاقت کا سوتر ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی طاقت کا سوتر ہے، مگر بھگوان کیسے ہے وہ؟ اگر وہ بھگوان ہے تو پھر وہ گرہن کیوں ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کیوں چھین لی جاتی ہے؟ ایسا بھی کوئی معبود ہے جو بے بس ہو جائے؟ اس پر آ کے تھر تھرا گیا۔ میں نے کہا کہ اسے روشنی کسی اور نے دی ہے، ہم اسی ہاتھ کو پوجتے ہیں جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اسے روشن کیا، اور وہ چھین اسی لیے لیتے ہیں تاکہ زمانہ جان لے کہ یہ خود سے، یہ آٹومیٹک نہیں ہے بلکہ مینول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ان کی قدرت سے یہ روشن ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اب آپ بتلائیے کہ کشتی چلاتے چلاتے ان کے رنگ میں رنگ جانا اور بوٹ کو بھی اسی رنگ میں رنگ دینا، بھکتی سنگیت وہاں بجنا، صرف اس لیے کہ زیادہ سواریاں بیٹھیں گی ہم کو ہندو سمجھ کے۔ دیکھیے رگیں اپنی درست رکھیے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں ہم، صرف اس لیے کہ لوگ ہم کو ہندو سمجھ کے اس پہ زیادہ بیٹھیں گے۔ کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کر کے شامل کر لیں گے اپنے یہاں ایمان والوں میں؟ جسے کفر پسند ہو، کافر دکھلانا پسند ہو، جو اپنے آپ کو کافر پوز کرنا پسند کرتا ہو، کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر لیں گے؟ صدیق اکبر رو رہے ہیں کہ ایمان پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ فاروق اعظم جیسا شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو نبی عمر کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت عنایت کرتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو اتنی صلاحیت کا مالک ہے وہ معلوم ہے حذیفہ ابن الیمان سے کیا پوچھتا ہے کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اتنے اعلیٰ مرتبے کا شخص اور اپنے ایمان کے بارے میں اتنا ڈرتا ہے۔ ہم بھکتی سنگیت بجا کر کے اور بھگوا بوٹ اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ایک ہندو کی طرح پوز کر کے اور بھگوا انگوچھا ڈال کر کے اس کے بعد بھی ایمان والا ثابت کر لیں گے۔ یہ پیسہ اس طرح نہیں کمایا جاتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا، اس دھرتی کا کوئی لال اس مقدر کو چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں،
تمہیں اگر یہ گمان ہے تو ذرا بتلاؤ تو صحیح، اس دھرتی کے اوپر انسانوں کے علاوہ ایک تحقیق کے مطابق علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی 18,000 مخلوق، 18,000 جیو جنتو رہتے ہیں، اور سب کو روزی، سب کو کھانا چاہیے۔ مکھی کو بھی چاہیے، وہ سارے بتاشے چوس جائے گی، ساری بالوشاہی آپ کی چوس لے گی، لائے آپ ہو چوس لے گی، آپ نہیں کہیں اور وہ چوس لے گی جا کے۔ 18,000 مخلوق ہے، ذرا دماغ ہوش میں رکھیے گا اپنا پورا، نوجوان نسل خاص طور سے جو دن بھر یہ کہتی یہ تو ویسے کا اثرات کمئی نہیں کریں کا کہیں کا، ٹھیک یہی ہے نا آپ کا کہنا، آپ کا دعویٰ یہی ہے، تو ذرا سا بتا دیجئے۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا یہ، میں آپ کے دماغ میں بیٹھال دینا چاہتا ہوں یہ بات بار بار کہہ کے، 17,999 جو اللہ کی مخلوق ہے، جس میں شارک اور ویل جیسی مچھلیاں موجود ہیں، جو اس پورے مجمع کو کھا جائیں گی اور ڈکار نہیں آئے گی، معدے کا ایک گوشہ نہیں بھرے گا اس کے پیٹ کا ایک کونا نہیں بھرے گا، یہ اتنے جو 100-200 لوگ یہاں موجود ہیں، سب کو نگلنے کے بعد بھی جو مر جاتی ہے تو وہاں سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گیلن پیٹرول نکلتا اس کی چکنائی سے۔ کہاں سے آتا پیٹرول آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہی مچھلیاں مرتی ہیں، انہی کا جو یہ پورا جثہ اور پورا جسم سڑتا ہے، یہ جا کر کے وہاں جو نیچے گڑھے ہیں ان گڑھوں میں جا کر کے یہ جمع ہو جاتا ہے، انہی کو تلاش کیا جاتا ہے، اسی کو پیٹرول کا کنواں کہا جاتا ہے، وہیں سے اس کو سوتا جاتا ہے، اوپر نکالا جاتا ہے، پھر اس کو کئی راؤنڈ فلٹر کیا جاتا ہے، جو فرسٹ فلٹرڈ ہے وہ جہاز میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پیٹرول ہو جاتا ہے، اس کے بعد ڈیزل ہو جاتا ہے، اس کے بعد مٹی کا تیل ہو جاتا ہے، اور آخری جو چھانن ہے اس کی، جسے آپ کولتار اور تارکول کہتے ہو، وہ ہوتا ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز کے ورژن ہیں، یہ ساری وہی مچھلیاں ہیں یا اور جانور ہیں، بہرحال یہ ایک الگ وشے ہے، سائنٹیفک ہے۔ تو 17,999 جو مخلوق ہے اسے کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کون سی ان کی بازار کہاں ہے؟ ان کی کارچوب کہاں ٹکی ہے؟ ان کی منڈی کہاں ہے ذرا بتانا؟ اور ان کی کھیتی اور ریتی کہاں ہوتی ہے؟ ان کی سرسوں کہاں ہوگی ہے؟ کماتا ہے کوئی؟ دیکھا کسی گھوڑے کو کماتے، دیکھا کسی بھینس کو کماتے، اور دیکھا کسی مچھلی کو کماتے ہوئے؟ کون رزق پہنچاتا ان کو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پارہ نمبر 12 کا پہلا جملہ، کہ اس دھرتی پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہی نہیں کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، التزام کے ساتھ کہ ہمارے ذمے اس کا رزق واجب ہے، اور اس چلنے والوں میں سب سے اچھے چلنے والے تو آپ ہیں، رزق انہی کے ذمے ہے۔ کوئی بھوکا ہے، کتنے یتیم اسی بستی میں ہیں، کتنی بیوائیں اس بستی میں ہیں، ہو سکتا ہے کسی ٹائم ان کا دسترخوان آپ سے بہتر ہو جاتا ہو، وہ الگ بات ہے، کوئی کر دے، کوئی چپکے سے کر جائے۔ تو یہ رزق کے سسٹم میں آپ بلا وجہ پڑھنا مت۔ سیٹھ جی 20 ڈبے دیوالی پہ منگاتے ہیں، 30 کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دوستوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب 20 کلو شکر منگاتے ہیں، ہفتے میں نوکر چاکر آنے والے حلوے ٹھلوے سب پی جاتے ہیں، ان کی چائے پھیکی ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور خود پھیل کے ختم ہو گئے اٹیک میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے، دیکھ کر کے چلیے۔ گناہ کر کے، کفر اپنا کر کے، اور کفر پر راضی ہو کر کے یہ سمجھیں گے کہ مجھے پیسہ مل جائے گا، یہ تو ایمان کو بیچنا ہے۔ اس لیے اس سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم پیشہ دیا ہے، نعمت عنایت کی ہے، لوگوں کی جان بچانے کا سلیقہ عنایت کیا ہے، اسے پاک صاف رہنے دیجئے۔ رزق آ کے رہے گا، رزق مل کے رہے گا جو آپ کا مقدر ہے، اس کے لیے آپ چھٹ پٹائیے نہیں۔ اس کے علاوہ بھئی آج تمہیں بعد میں کہنا ہو کہتے رہنا، لیکن میری ڈیوٹی ہے نا بات پہنچانا۔ 3 مسائل جو میرے ذہن میں تھے، اس لیے کہ یہ ایسے مسئلے ہیں جو کوئی پوچھتا ہے نہیں، پورے فتاوے چھان مارے کہیں ملے نہیں، تو مجھے ڈائریکٹ خود استفتاء کرنا پڑا۔ میں نے 3 مسئلے پوچھے تھے، اس دن بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نوکائن کا ہب ہے، یہ بوٹنگ والوں کا ہب ہے، یہ یہیں پہ پورا ہمارا وہ سارے ماسٹرز یہیں رہتے ہیں بوٹنگ کے۔ میں نے 3 چیزیں پوچھی تھی۔ ایک وہ جو پہناون ہوتی ہے کہ ایک بوٹ والا ساڑی پکڑ کے لے جاتا ہے ادھر تک، ٹھیک، اور وہ پورا ناپ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد
میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ایک کشتی والا اس کنارے سے اس کنارے تک اس کپڑے کو پکڑ کے لے جاتا ہے اس تھان کو، اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے، تو وہ جو کل کپڑا ہے اس کو اس گھاٹ کا گھٹوئی پنڈت اور بوٹ چلانے والا آدھوں آدھ بانٹ لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بانٹ لیتے ہیں۔ کیا اس کپڑے کا لینا جائز ہے؟ تو لکھ کے آیا ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ چڑھاوا ہے، یہ چڑھاوا ہے اور غیر اللہ پہ چڑھایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں 3 جگہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کاہے کو؟ مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اللہ کے علاوہ دوسروں پر چڑھائی ہوئی چیز کو۔ یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہی چاروں چیزیں ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہاں بھی چاروں چیزیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر چڑھائی ہوئی چیز، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ پرشاد ہو، اور چاہے وہ اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، ان سب کا حکم وہی ہے جو مردار کا ہے، جو بہتے ہوئے خون کا ہے، جو خنزیر کا ہے۔ اس لیے کہ ایک فعل کے 4 مفعول ہیں، چاروں کا حکم یکساں ہوگا۔ علماء بیٹھے ہیں، بہت جو بات میں نے عرض کی ہے ٹیکنیکل ہے، گرامیٹیکل ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ اگر بوٹ چلا رہے ہیں اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ اپنا بوٹ چلانے کا جو اجارہ ہے، اجرت ہے، وہ طے کیجئے، اس میں سے حصہ داری آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ ہم لوگ بوٹ چلانے کا پیشہ کرتے ہیں، دریا کے کنارے رہتے ہیں، اور برادران وطن کی جو ناشے ڈیڈ باڈیز ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ کو سوخت کیا جاتا ہے یعنی جلایا جاتا ہے، اور کچھ کو دریا برد کیا جاتا ہے یعنی دریا میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے نوجوان اس ناش کو لے جا کر کے دریا میں ڈبو دیتے ہیں، اس پر اجرت ملتی ہے، کیا اس اجرت کے لینا درست ہے؟ اس کو بھی ناجائز قرار دیا دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے۔ ہم حوالہ دے رہے ہیں آپ کو، ابھی ریکارڈنگ پہ لگا ہے موبائل، ورنہ اس میں موجود ہے وہ، ہم فتویٰ نمبر بتا دیتے ہیں آپ کو۔ تیسرا سوال میں نے یہ کیا تھا، اللہ دین موجود ہے؟ تیسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں آئے دن میلے ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، نہان و اشنان ہوتا ہے، اس میں پانی کے تیز بہاؤ میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اب اس ناش کو تلاش کرنے کے لیے بسا اوقات ہمارے جو بہت زبردست تیراک نوجوان ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی اس گھر کے لوگ بطور انعام کچھ رقم دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ضلع انتظامیہ ان کو کچھ رقم بطور انعام دیتی ہے۔ انعام یا اجرت، میں نے دونوں شکلیں لکھی کہ اگر انعام میں ملتا ہے یا کچھ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے ہوگا اور پھر یہ ناش نکال کے دیتے ہیں، کیا اس اجرت کے لینا درست ہے؟ اس کو حلال قرار دیا، اس اجرت کو دارالافتاء نے حلال قرار دیا ہے، ان دونوں کو حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ مذہبی رسومات میں، کسی کی مذہبی رسومات میں، مذہبی معاملات میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ آپ اس کو اگر سمجھ پائیں تو میں سمجھائے دے رہا ہوں۔ اس کائنات کا سب سے صاف ستھرا اور مدون قانون آپ کے پاس، پچھلی 1,24,000 شریعتوں میں پرفیکٹ اور کامل و مکمل شریعت، دستور، آئین اور قانون آپ کے پاس ہے، جس پر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ کمپلیٹ ہے، دیٹس کمپلیٹ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر کے۔ اب اگر اس کے بعد آپ اپنا قانون چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنائیں گے، کسی اور کو دیکھنے جائیں گے، کسی اور میں شرکت کریں گے، تو یہ اپمان ہے اس قانون کا جسے قرآن کہتے ہیں، یہ اپمان ہے اس نبی کا، اس قائد اور رہبر کا، اس ریفارمر اور مصلح کا جسے امام الانبیاء اور سید الرسل اور فخر آدمیت کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو سب سے اشرف امت قرار دیا ہے، سب سے اشرف شریعت والا قرار دیا ہے، تو یہ آپ نے توہین کی ہے اس کی۔ تو اسی لیے دیکھیے مسئلے میں فرق کہاں پڑتا ہے، ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو۔ کوئی غیر مسلم انتقال کر جاتا ہے، آپ سب لوگوں کے کسی نہ کسی سے تعلقات ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر ان کے گھر تک آپ چلے جاتے ہیں پرسے کے لیے
اور یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، یہ کہنے کے لیے اگر آپ چلے جاتے ہیں، اس کی گنجائش مرگھٹ میں جا کر کے مکھاگنی کے ٹائم وہاں موجود رہنا ناجائز ہے۔ ڈیڈ باڈی وہی ہے، وہاں مذہبی رسومات نہیں ہیں، وہاں مذہبی رسومات ادا کی جانا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بھائی کوئی اور بوجھ وہ لے آئیں، کچڑا لے آئیں، ناپاکی لے آئیں، اور کہتے ہیں کہ ڈال دو چل کے، آپ ڈال کے آئیے، پیسہ لیجئے، جائز ہوگا، لیکن یہ ان کے مذہبی رسومات کا حصہ اور انسانی جسم کو بجائے دفن کر کے اس کی اہانت کا معاملہ ہے، جس میں آپ ڈائریکٹ انوالو ہیں اور ڈائریکٹ شریک ہیں، اس لیے درست نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ادجلی لاشوں کو باندھ کے وہاں بیچ میں لے جانا، اس کا کہنا ہی کیا ہے؟ ارتھیاں وسرجت کرنے کے لیے آپ کا اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو شرافت کے کام، آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک ایسی بستی کا حصہ ہیں جہاں قرآن کریم کا بول بالا ہے، اور جہاں اس طرح کی مجلسوں میں نوجوان سانس روک کے بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی سب رونے کے لیے آئیں، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے آئیں، جہاں اس پرورتی کے لوگ موجود ہوں، اس چاہت اور خواہش کے لوگ موجود ہوں، اتنی پاکیزہ طبیعت رکھتے ہوں، ان سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ ان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طے ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو اپنے پالنہار کے اوپر ٹرسٹ اور اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کو رزق دے دے گا گناہ کے بغیر، ان گندگیوں میں ملوث ہوئے بغیر وہ رزق دینے پہ قادر نہیں ہے کیا مجھے رزق نہیں مل رہا ہے؟ یا مجھ جیسے اوروں کو جو اس طرح کے کام نہیں کر رہے انہیں رزق نہیں مل رہا؟ ہماری بچیاں سوئی کھینچ کر کے اور آپ سے زیادہ کما لیتی، جو گھر سے بھی نہیں نکلتی ہیں اور گھر کا بھی پورا کام کرتی، اور اس کے بعد آپ سے زیادہ قرآن سنتی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا نہیں ہوگا؟ جو سب نہ کریں پورو کیسے ہوئی، جے تو ایسے ہی بتاؤ ترات، ٹھیک، یہ تو پیدا کر لے اپنی اور ہمیں بتاؤ ترات، یہی کہو گے نا؟ کہو تو اس کی بھی وضاحت کر دیں ہم۔ تعویذ کے معاملے کی اگر آپ بات کرتے ہوں، کچھ عورتیں ہیں جو اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ بے لیلے تعویذ پیسہ دے کا جائز نہیں کا، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو بتلائے دے رہا ہوں، آج کان کھول کر کے سن لیجئے بہت اچھی طرح سے۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہم تو تعویذ لکھ کر کے اور اسے لپیٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں، اس میں اور چیزیں لگتی، صرف پھونک ڈالنے کے پیسے لینا جائز۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف پھونک ڈالنے کے پیسے لینا جائز ہے۔ اب اتنی بڑی بات آگے کہنے جا رہا ہوں، آپ اسے جھیل نہیں پائیں گے، لیکن میں کہہ دے رہا ہوں، قرآن پڑھانے کی، امامت کرنے کی، مؤذنی کرنے کی، بات سمجھ رہے ہیں، حدیث پڑھانے کی، کسی کی بھی تنخواہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جائز نہیں کہا۔ یہ مجبوراً، اس لیے کہ یہ سب کچھ مٹ جائے گا، فقہائے امت نے ان حالات کے تحت اس کو جائز قرار دیا، لیکن پھونک ڈالنے کی رقم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار سے جائز کہا۔ ہم بالادستی نہیں ظاہر کر رہے ہیں، تعویذ بدنام زمانہ کام ہے اس دور کا، اور اس دھرتی پر تعویذ والوں سے زیادہ جھوٹ کوئی نہیں بولتا، یہ بھی میں بتائے دے رہا ہوں آپ کو، اور ان سے زیادہ خطرناک جھوٹ کوئی نہیں بولتا، اس سے زیادہ نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن جو جھوٹ نہ بولے اور صاف ستھرے اپنے معاملات رکھے تو دقت نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ صرف بتلا رہا ہوں، میں ایسے ایک سے زائد تقریباً 4 واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لشکر بھیجا، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان صرف 1 بوری کھجور تھی، 300 لوگ اور 1 بوری کھجور، ٹھیک، سفر کیا۔ پہلے تو مٹھی بھر کے ملتی رہیں، پھر اس کے بعد ایک کھجور ملی، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی تو پتے کھائے۔ ایک گاؤں کے کنارے پہنچے تو ان سے کہا، ہم لوگ کئی دن کے بھوکے ہیں، کچھ کھوائے پی آئے دو۔ کہنے لگے، نہیں، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہیں یہاں کھلائے پلائیں۔ ان لوگوں نے وہیں باہر کیمپ لگا دیا۔ اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ ان کا جو سردار تھا گاؤں کا، اس کو کاٹ لیا بچھو نے ڈنک مارا۔ تو ان کے یہاں بھی بہت سارے جھاڑ پھونک جنتر منتر والے تھے، انہوں نے سب نے اپنا ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا، مگر ان کا وہ سردار تڑپتا ہی رہا۔ تو کسی نے کہا، یہ ملا جی لوگ باہر ہیں، ان میں سے پوچھو کسی، شاید کوئی جانتا ہو ایسا منتر۔ تو چنانچہ ایک شخص گیا بات کرنے کے لیے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور نام ہے صحابہ میں، یہ اس پورے سریے کے اور اس پورے لشکر کے امیر ہیں۔ کسی نے بھیج دیا ان کے پاس کہ ان سے بات کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں
ہم بچھو کا کاٹا اور ڈنک مارا ہوا اتارنا جانتے ہیں، لیکن یہ کام ہم اس ٹائم تک نہیں کریں گے حتی یجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم کچھ طے کرو، پہلے کچھ اجرت طے کرو، تب دیکھ لیجئے گا آپ. کوئی یہ کہتا ہو کہ فیس باندھ لے مانگ کے لے لے، یہ جملہ بھی سنا میں نے، ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حتی یجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ کچھ تم پہلے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے. روایت کے ذیل میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جو 30 بکریوں پہ بولا جاتا ہے، یعنی 30 بکریاں طے کر لی کہ 30 بکریاں دینی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے انہوں نے منہ میں تھوڑا تھوک بھرا اور اس کے بعد الحمد شریف، سب کو یاد ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری صورت پڑھی اور پڑھ کر کے اس کے وہیں پہ رگڑ دیا ایسے کر کے، ایک دم غائب ہو گیا اس کا درد. اب وہ 30 بکریاں، اب وہی بات ہو گئی جو آپ کرتے ہو، وہی ہو گئی کہ یار تم یہ جھاڑ پھونک پہ لے کر کے آئے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. صحابہ میں ڈسپیوٹ، ان 300 صحابہ میں، کہ یہ تم لے کر کے آئے ہو، یہ صحیح نہیں ہے یار، جھاڑ پھونک کر کے لے کے آئے ہو نا. اس سے پہلے یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا، چنانچہ اس کو استعمال نہیں کیا اور جا کر کے حضور کی خدمت میں جب پہنچے ہیں تو سوال رکھ دیا کہ یہ 30 بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ہم کو ایسے ایک بچھو کے ڈنک مارے پر رقیہ کرنے پر ملا. تو حضور نے سب سے پہلے تو حیرت سے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا کہ تجھے یہ کس نے بتلایا کہ سورہ فاتحہ سے یہ زہر جاتا رہے گا؟ کس نے بتایا؟ پیٹھ تھپتھپائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ان کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ فرمایا کان کھول کے سننا، بھی پیچھے جو کچھ سن لیا ہو یاد رکھنا. یعنی یہ مسئلہ حضور کی خدمت میں آیا ہے کہ یہ بکریاں ہم کو ملی ہیں، ہمارے بیچ ڈسپیوٹ ہو گیا کہ یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، حلال ہیں کہ حرام ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ باقی لوگ جو کلمات پڑھتے ہیں پھونکنے کے لیے وہ سب کفریہ ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ انکا اکلت برقیت حق، تم نے جو کچھ پڑھ کے پھونکا ہے وہ کلام برحق ہے، ان کو تم لے لو اور آپس میں بانٹ لو. اگر اتنا کہتے تب بھی ٹھیک تھا. اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، وَجْعَلُوا لِي بِسَهْمٍ، اور میرا بھی ایک حصہ لگا لینا حلال ہونے پر. اور حوالے چاہیے ہو تو حوالے دے دوں گا میں، دو چار احادیث کی کتابوں سے. میں نے جو کچھ آنکھ سے دیکھا وہ ابو داؤد کی روایت. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کی حلت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملی ہوئی اجازت ہے، اور ایسی ویسی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ سے. کئی مرتبہ صدقہ آتا ہے، حضور صحابہ سے فرماتے ہیں کھا لو، خود نہیں کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ 1+ ہے، A+ ہے. لیکن تبھی جب قرآن کریم سے کیا جائے، اس میں کفریہ کلمات اور بدماشی نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ بول کر کے اس میں تمام سامان لکھ کر کے تماشا نہ کیا گیا ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کی حد تک محدود رہ کے کیا گیا ہو. لیکن یہ ساری چیزیں اس میں درائی ہیں کہ تماشا، جھوٹ، کفر، دغابازی، فریب، دھوکہ، یہ سب چلنے لگا ہے نا. تو اس وقت دھرتی کا بدترین کام بن گیا. لیکن ہم لوگوں کے بارے میں تو کم از کم اتنا اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب ہم روک کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب ہم کنڈے کی ٹکیاں آپ کی قبول نہیں کرتے ہیں، جب ہم آپ کا کھچڑا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ایک تھاپ مار دیں ڈھول کے اوپر تو ہم نکاح نہیں پڑھاتے، جب اتنے امور میں احتیاط کرتے ہیں تو یہاں کے حرام کا کھا لیں گے؟ یہ ایک روایت میں نے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس میں حضرت خارجہ ابن السلط نے 100 بکریاں لی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال بات یہ تھی کہ رزق کے معاملے میں حلال تلاش کیجئے، ورنہ دعا کی مجلس ہے. ہم آپ کو بتلا دیں سب سے بڑا نقصان یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام مشربہ حرام، کہ اس کا کھانا تو حرام کا ہے اور اس کا پینا تو حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا سنی جائے گی؟ تو پیٹ میں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا موجود ہے، جسم پر لباس میں اگر حرام کا کوئی بھی شمہ اور دھاگا موجود ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اس کے علاوہ
اگر حرام کچھ پی رکھا ہے تو ایسے شخص کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہیں، لیکن آپ جو شکایت کرتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو یہ الفاظ دیکھیے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دلوانے کے لیے ہم کو حلال رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ حلال رزق کی تلاش کر کے دیکھیے، آپ حلال رزق کی تلاش کر کے دیکھیے، تھوڑا سا بہت لگے گا، تھوڑا سا بہت لگے گا، بہت کام ہو جائیں گے اس کے علاوہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے، آپ بتائیے، آپ ایک ہی گلاس میں دودھ بھی پی سکتے ہیں، اسی میں پیشاب بھی کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جس میں آٹا گوندھا جا رہا اسی میں گوبر بھر لیں، اسی سے کوڑا پھینک کے آئیں، یہ بھی نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو جس گھر کے اندر قرآن کریم آج پڑھا جا رہا ہے، کل سے وہاں ڈی جے بجا کر کے اس کی دھنوں پر تھرکا جائے، یہ تو قرآن کریم کا سیدھا مذاق ہو گیا، قرآن کریم کا تمسخر ہو گیا، قرآن کریم کا کھلواڑ ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے غصہ ہوتے ہیں وہ یہی ایک جملہ کہتے ہیں، اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم نے کلام اللہ سے کھلواڑ شروع کر دیا حالانکہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ دو میں سے ایک چیز، یا تو اس گلاس میں پیشاب رکھیے، یا اس برتن میں گوبر اٹھائیے، یا اس میں آٹا گوندھیے، یا اس میں دودھ پیجیے، یا اس میں پھر پیشاب رکھیے۔ اس لیے گھروں کی پاکیزگی، قرآن جہاں ایک بار پڑھ دیا جاتا ہے انوار و برکات سے بھر جاتی ہیں وہ جگہ، لیکن اگر آپ ان انوار و برکات کو نکال پھینکیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے گا کہ تم نے قرآن کو پسند نہ کر کے کسی اور چیز کو پسند کر لیا۔ تو اس لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر گھر کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن کریم کے زمزمے سے آباد اور معمور فرما دیں۔ بات ٹھیک ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تو دکھائی پڑ رہی ہیں، اور میری غلطیاں ہم نے اپنی کہی نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ ہم بھی یہاں تک گناہوں میں ڈوبے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کوشش کرتے ہیں، پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے یہاں جو کچھ ہو رہی تھی وہ میں نے کوشش کر کے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں، ریکھانکت کر دی ہے، نشان مار دیا ہے، بات الگ ہے، لیکن گناہ سب کے ہی ہیں۔ اور یہ یقین کے ساتھ کہ میرا پالنہار یقیناً معاف کرنے والا ہے، یقیناً معاف کرنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین ساتھ چلانا پڑے گا کہ اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، اور آپ توفیق دینے والے ہیں۔ ہمارے سر، ہماری گردنیں آپ کے قابو اور قبضے میں ہیں، آپ ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے۔ آپ کی توفیق کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ بات تلخ لگی ہو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ پھر دہرائی جائے گی، پھر دیکھیں گے، پھر دہرائیں گے۔ میرا کام یہی ہے، میرا کام یہی ہے، میں تو ایک باجا ہوں، مجھے بجنا ہے۔ اندر کیا ریکارڈ ہے؟ اللہ کا پیغام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ آپ اچھا کہو تب، برا کہو تب، بجے گا، بجے گا اور بار بار بجے گا۔ یہ ریمائنڈر ہے، یہ الارم ہے جو بجتا رہے گا جب تک زندہ۔ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ بھائی گھڑی کا کام ہے چلنا، وقت بتانا، وہی کام ہے علماء کا، اس بستی کے علماء کا وہی کام ہے کہ وہ بجیں گے، آپ وقت دیکھیے، وہ آئینہ ہے، آپ سامنے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، ولك الشكر كما أنت أهله، وصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار ونجنا برحمتك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، ختم قرآن کا موقع ہے. یہاں ایک بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. مولا، یہ آپ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، اور ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور بندے ہیں. اے اللہ، آپ کے کلام کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اے اللہ کوتاہی اور غفلت ہو جاتی ہے. اے اللہ، اپنے فضل سے ان کمیوں کو معاف فرما کر، ان کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اس پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اس پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اس پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جن لوگوں نے سنا ہے، جن ماؤں اور بہنوں نے سنا ہے، اے اللہ انہیں قرآن کریم کے آداب نہیں آتے. اے اللہ، کچھ نہ کچھ کوتاہی اور غفلت ہو گئی ہوگی. جس محبت سے، جس توجہ سے، جس اہتمام سے، جس استحضار سے سننا چاہیے، اے اللہ اس طرح نہیں سن سکی ہوں گی. کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو گئی ہوگی. اے اللہ، سننے کی ان تمام کوتاہیوں کو، ان تمام کمزوریوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے درگزر سے معاف فرما کر اے اللہ اس سننے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، دن بھر کی تھکی ہاری مائیں بہنیں پورے دن اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا کام کر کے، اے اللہ جھاڑو برتن کر کے، اور پورے دن کی تھکی ہاری جب ان کا جسم چاہتا ہے کہ وہ بستر پر لیٹ جائیں، لیکن اے اللہ بستر پر لیٹنے کے بجائے وہ آپ کا کلام سننے کے لیے، آپ کے کلام کی محبت میں یہ سوچ کر کہ میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں، کم از کم ان کا کلام سن ہی لوں، میرا دل آباد ہو جائے گا، تھکان تو پھر بھی دور ہو جائے گی. اے اللہ تیرے کلام کو محبت کے ساتھ سنا ہے. اے اللہ ان بہنوں اور ماؤں کی اس محبت کو قبول فرما لیجئے، محبت کی اس حاضری کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جس گھر کے لوگوں نے کلام الہی کی محبت میں اور کلام الہی کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، کلام الہی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کلام الہی کی انوار اور برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں قرآن کریم کی اس دور کا انتظام کیا، جماعت تراویح کی جماعت کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد پورے قرآن کو سننے کے لیے، اس کی آواز کو پہنچانے کے لیے، اور اب ختم قرآن کی مجلس میں اہتمام کے ساتھ دعا کرانے کے لیے علماء کو بلا کر، حفاظ کو بلا کر اس طرح سے مجلس منعقد کی ہے. اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما لیجئے، اس محبت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس گھر کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے. اس گھر کو اب کلام الہی کی آواز کے بعد تمام گندی آوازوں سے پاک فرما دیجئے. اس در و دیوار کو، اس گھر کو تمام طرح کے
فسقیہ اور فحش گانوں سے محفوظ فرما دیجئے، مشین پر بجنے والے تمام طرح کے فواہش سے اے اللہ اس گھر کو اب محفوظ فرما دیجئے۔ اس گھر میں اب قرآن کریم کی تلاوت گونجے، قرآن کریم کا زمزمہ اور ترانہ گونجے، اس گھر کے لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا فرما دیجئے، ان کے دلوں کو دھو دیجئے، ان کے دلوں کو گناہوں سے اور معصیت سے پاک فرما دیجئے، ظلمتوں سے اور تاریکی سے پاک فرما دیجئے، ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی محبت پہ وسط فرما دیجئے، ان کے کردار کو قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات سے معمور فرما دیجئے۔ اے اللہ ختم قرآن کی مجلس ہے، آپ کے حبیب نے کہا لخاتم القرآن دعوت مستجابہ، ختم قرآن کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں کی جانے والی عبادتیں آپ کو پسند ہیں، قرآن میں آپ نے رات میں عبادت اور دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اے اللہ آپ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو راتوں کو آپ کو پکارتے ہیں۔ اے اللہ یہاں بوڑھے بھی موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ آپ بوڑھے لوگوں یا سفید بال والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے بہت حیا محسوس کرتے ہیں، ان کو معاف ہی کر دیتے ہیں، ان کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اے اللہ نوجوان موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اے اللہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے سوا کہ یہ رونے کے لیے آئے ہیں، یہ توبہ کے لیے آئے ہیں، یہ استغفار کے لیے آئے ہیں۔ مولا آپ کو بہت پسند ہیں ایسے نوجوان جو آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ جوانی گناہوں کا سیزن ہے، جوانی غفلت کا سیزن ہے اور جوانی بے راہ روی کا سیزن ہے۔ اے اللہ اس شدت میں، اس طغیان میں، سرکشی کے اس طوفان میں اگر ان نوجوانوں نے یہ توفیق پائی ہے، اپنے آپ کو لا کر کے توبہ کی مجلس میں ڈال دیا ہے، مولا یہ تو آپ کے رحم کی جگہ ہے، اس پر تو آپ رحم فرماتے ہیں۔ آپ کے حبیب نے کہا ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ اللہ تعالیٰ جوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صرف توبہ کے لیے آئے ہیں، صرف رونے کے لیے آئے ہیں، انہیں بہت پسند ہے رونا۔ اے اللہ یہ گناہ کرتے ہیں، خوب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے وقت اے اللہ انہیں تیری یاد نہیں رہتی، گناہ کرتے وقت یہ تیرے حبیب کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے وقت انہیں صرف اپنا مزہ دکھتا ہے۔ لیکن اے اللہ جیسے ہی ان کے سامنے تیرا تذکرہ کیا جاتا ہے، تیرے خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور تیرے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو مولا ان سے زیادہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ سسکیاں بھر کر مستقل روتے ہیں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، یہ اسی لیے آئے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنی ترتیب پوری کی ہے، پھر اس کے بعد 1.25 گھنٹے سے یہاں علماء کی گفتگو سن رہے ہیں اور یہ انتظار میں ہیں کہ کب دعا مانگنے والے کی سسکی پھوٹے اور کب وہ ہم کو رونے کے لیے ابھار دے اور انگیز کر دے اور کب ہمیں رونے پر مجبور کر دے۔ مولا اس طرح کے دلوں کو تو آپ معاف کر دیتے ہیں، اس طرح کے دلوں کو تو آپ بہت قبول کر لیتے ہیں۔ 100 قتل کیا ہوا شخص ذرا سا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ 40 سال تک مسلسل گناہ کرنے والا ایک بار سر جھکا کر آپ سے توبہ کرتا ہے تو آپ قحط دور فرما کر فوراً بارش کر دیتے ہیں۔ نبی کی دعا کو آپ نے موقوف کر دیا تھا لیکن اس مجرم کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ حسن بصری کی شاگرد خاتون کا وہ بیٹا جس نے کہا تھا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ اس نے اتنا کہا آپ نے اسے گنہگار سے اپنا ولی قرار دے دیا۔ اے اللہ یہ بہت اچھے دل کے نوجوان ہیں، اے اللہ یہ خوف کھاتے ہیں، اے اللہ یہ قرآن بھی سن کر کے آئے ہیں، گھروں میں قرآن سنا، مسجدوں میں قرآن کریم سنا، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی توبہ کو آپ پسند کرتے ہیں تو پھر معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آئے ہیں مٹھائی کی وجہ سے، لیکن اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے، روتا دیکھ کر کے، بلکتا دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، سراسیمہ ہیں۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ان پر ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے۔ مولا ان چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کی آج لاج رکھ لیجئے گا۔ آپ کے حبیب نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب بہت شرم کرنے والا، بہت حیا والا، بہت کرم والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، وہ اپنے ان بندوں سے بہت حیا کرتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوں اور پھر وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ تمہارا پروردگار ان کو برداشت نہیں کرتا، اسے خالی لوٹاتے بہت حیا آتی ہے، بہت شرم آتی ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے یہ
قول اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ مولا اگر تیرے حبیب کا یہ قول سچا ہے اور یہ یقیناً سچا ہے تو پھر آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قصور معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بے شک گناہ اتنے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمت نہیں ہو رہی اپنی معافی کے لیے درخواست کرتے۔ مولا تو نے ہی تو کہہ دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، میں ہر اس شخص کو معاف کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں تک خبر پہنچا دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ آپ نے ہی تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں۔ مولا آپ قریب ہیں، ہم کمزوروں کی دعا سن لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ مولا یہ سارے کے سارے نوجوان پوری بستی سے ڈھل کر کے یہاں آ کر کے جمع ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ دیوانہ آ کر کے دعا کرائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ توبہ کریں گے۔ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہو سکتا ہے اس مجلس میں معافی ہو جائے۔ مولا ان کے اس اخلاص کی لاج رکھ لیجئے، ان کے اس حاضری کی لاج رکھ لیجئے، ان کے ادھر ادھر سے جمع ہونے کی اور یہاں آ کر کے اکٹھا ہونے کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے۔ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں معاف کر دیا اتنے بڑے مجرموں کو۔ مولا آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کی ذات لا یسأل عما یفعل ہے، جو چاہیں آپ کریں، آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پہلے ختم قرآن پر جشن ہوا کرتا تھا، پھول مالائیں ڈالی جاتی تھیں، مٹھائیاں بٹتی تھیں، خوش ہوتے تھے لوگ، ترانے گائے جاتے تھے، لیکن اے اللہ کوشش کر کے اس بستی میں ختم قرآن کی مجلسوں کو دعا کی مجلس بنایا ہے، توبہ کی مجلس بنایا ہے، استغفار کی مجلس بنایا ہے۔ مولا اگر یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کسی لائق ہے تو اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ اگر یہ توبہ کی مجلس بنایا ہے تو اس کو توبہ کی مجلس رہنے دیجئے۔ مولا اس کو توبہ کی مجلس رہنے دیجئے، اس کو استغفار کی مجلس رہنے دیجئے، اس کو معافی کی مجلس رہنے دیجئے۔ اور یہ جبھی ممکن ہے جب آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اے اللہ مائیں اور بہنیں ہم سے بھی اوپر تیرے اور قریب ہیں، اے اللہ وہ بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، دن بھر کی تھکی ہاری لیکن دعا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ اے اللہ انہوں نے تو کمال کر کے رکھ دیا ہے، پوری بستی میں 20 چھتوں پر جمع ہو کر کے تھکی ہاری ہونے کے باوجود تیری بارگاہ میں 2 3 پارے کی اے اللہ ترتیب سنتی ہیں، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، پھر وہاں جا کر کے گھس جاتی ہے جہاں دوسرا قرآن ہو رہا ہوتا ہے۔ مولا ان کے طفیل معاف فرما دیجئے، ان جیسا تو آس پاس کہیں نہیں ہے، ان کے جیسا جذبہ کہیں نہیں ہے، اے اللہ یہ صدق دل کہیں نہیں ہے، قرآن کریم کی یہ محبت عورتوں میں کہیں نہیں ہے۔ اے اللہ یہ وہ ہیں جنہیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ انہیں قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیوانگی کی انتہا کر دی ہے، جنون کی انتہا کر دی ہے کہ اللہ ان کے لال ہیں ان کے پاس جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کے اپنے بیٹے ہیں، ان کے خود اپنے لخت جگر ہیں جنہیں تو نے سلیقہ بخشا ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سنانے کا، قرآن یاد کرنے کا اور نمازوں میں قرآن پڑھنے کا۔ اے اللہ ان کو آپ نے لال دیے ہیں جو خود ان کو سناتے ہیں اور یہ خود سنتی ہیں۔ مولا اگر یہ عمل اس لائق ہے کہ جس پر توبہ قبول کی جا سکتی ہو، مولا ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی اس محبت کو، اس عجیب و غریب محبت کو اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں نسلیں تیار کرنے اور نسلوں کی پرورش کا سلیقہ مرحمت فرما دیجئے۔ قرآن کریم کی محبت کے طفیل میں انہیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ زندگی مرحمت فرما دیجئے، پاکیزگی اور عفت کا احساس عنایت فرما دیجئے، پردے کا اور شرم کا اے اللہ انہیں خوگر بنا دیجئے، انہیں عادی بنا دیجئے۔ اے اللہ پردے کو یہ عبادت سمجھنے والی ہو جائیں، پردے کو اہمیت دینے والی ہو جائیں۔ اے اللہ انہیں یہ توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ انہوں نے قرآن کریم کو توجہ اور محبت سے سنا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں قرآن اتار دیجئے، قرآن کریم کی اہمیت اتار دیجئے، قرآن کریم کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ان کے کردار میں قرآن کریم کی روشنی پیدا فرما دیجئے، ان کے عمل کو قرآن کریم کی تشریح بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دل کے اندر قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دیجئے، قرآن سننے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے،
قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، قرآن کریم کو سمجھنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، پوچھ کر کے قرآن کریم پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ نوجوان آپ کی بارگاہ میں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے اور اس بستی کے اگلے ذمہ دار ہے۔ اے اللہ انہیں پاک صاف فرما دیجئے، انہیں پاکیزہ کردار مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو دیانت عنایت فرما دیجئے، ان کے دلوں کو دین کی محبت عنایت فرما دیجئے، ان کے دلوں کے اندر شرافت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر شرم اور حیا پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں کردار کی پاکیزگی کا سلیقہ مرحمت فرما دیجئے، انہیں تمام طرح کی گندگیوں سے محفوظ فرما دیجئے، دلوں کو پاک فرما دیجئے، کرداروں کو پاک فرما دیجئے، ان کی زبانوں کو پاک فرما دیجئے، جھوٹ سے انہیں بچا لیجئے۔ اے اللہ تمام طرح کی بد کرداری سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ صدق دل کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، کسی اور عدالت میں جائیں گے تو گرفتار ہو سکتے ہیں، معاف نہیں ہو سکتے مولا، لیکن تیری اکیلے کریم کی بارگاہ ہے جہاں معافی کی پوری امید ہے۔ اے اللہ آپ خود آسمان دنیا پر ہیں، آپ خود اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے ہم معاف کر دیں۔ مولا یہ ایک بھیڑ بہادر پور کی اس تاریکی سے آپ کو آواز دیتی ہے، کریم سمجھ کر کے، غفور سمجھ کر کے، غفار سمجھ کر کے، رحمان سمجھ کر کے، رحیم سمجھ کر کے، لطیف سمجھ کر کے مولا تجھے آواز دیتی ہے، ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارا اعتراف ہے اپنے گناہوں پر، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو زندگی کا سلیقہ مرحمت فرما دیجئے، پاکیزگی مرحمت فرما دیجئے، کردار کی خوشبو عنایت فرما دیجئے، ان کے آنکھوں کو حیا کا نور عنایت فرما دیجئے، ان کے سروں کو عفت کی چادر مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ ہماری بستی کی پاکیزگی کی نمائندگی کرنے والی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بستی میں دیانت کی نمائندگی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے علماء کو مثالی کردار عنایت فرما دیجئے، قائدانہ صلاحیت مرحمت فرما دیجئے، انہیں سرخیل پیشہ بنا دیجئے، انہیں دیانت، تحمل اور دینداری اور تدین مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حفاظ کو قرآن کریم کے انوار و برکات مرحمت فرما دیجئے، ان کے کردار پر قرآن کریم کا نور بکھیر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری بستی کو آبادی عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی کو اجاڑنے کے لیے چاروں طرف منصوبے ہیں، اس لیے کہ یہ شرک کا مرکز ہونا چاہیے تھا اور یہ قرآن کا مرکز آپ نے بنا دیا، ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اے اللہ ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے اس بستی کو دیکھ کر، بستی کے لوگوں کو دیکھ کر، تو اے اللہ وہ اس فراق میں ہے کہ کسی طرح سے اس کو اجاڑ دیں۔ مولا اجاڑنا اور آباد کرنا آپ کا اختیار ہے۔ ان الارض للہ، آپ نے کہا زمین میری ہے، یرثھا من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ آپ نے کہا یرثھا عبادی الصالحون، کہ میں اپنے نیک بندوں کو زمین کی وراثت عنایت کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم نے کوشش کی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے زبردست کوشش کی ہے اس دھرتی کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی، اس ہمارے حفاظ نوجوانوں نے کوشش کی ہے اس دھرتی کو کلام الہی سے آباد کرنے کی، ہمارے نوجوانوں نے کوشش کی ہے اس دھرتی کو توبہ سے آباد کرنے کی۔ مولا اگر یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اس لائق ہیں کہ دھرتی پر کیے جانا چاہیے اور ہم نے کوشش کی ہے اس کو حق ادا کرنے کی، تو مولا اس دھرتی کو آباد رہنے دیجئے، ہمیں شاد و آباد رہنے دیجئے، ہمیں اجاڑنے والوں کو ختم فرما دیجئے، ان کا حکومت اور ان کی تختہ پلٹ دیجئے، ان کا اقتدار چھین لیجئے۔ مولا جو ظلم پر آمادہ ہیں انہیں یا تو ہدایت مرحمت فرما دیجئے، یہ زمین کو ان ناپاکوں سے پاک فرما دیجئے۔ مولا ظلم پر آمادہ ہیں، سب کچھ آپ کے دست قدرت میں ہے، قلم آپ کے اختیار میں ہے، قلوب آپ کے اختیار میں ہیں، خزانے آپ کے اختیار میں ہیں۔ اے اللہ اپنا کوڑا چلا دیجئے، ظالموں پر اپنا کوڑا چلا دیجئے، آج سے پہلے کوڑا آپ کا چلتا رہا ہے۔ اے اللہ بے شک ہم نے وفاداری نہیں کی، اگر ہم وفادار ہوتے تو ہماری حمایت میں کب کا کوڑا چل چکا ہوتا۔ اے اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا لیجئے، ہمیں اپنا وفادار بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنے قریب کر لیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں، اپنی محبت مرحمت فرما دیجئے، اپنا خوف عنایت فرما دیجئے، اپنا ڈر عنایت فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ جن پر آپ کا رحم اترتا ہے، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جن کی دعائیں آپ قبول کرتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جن کے لیے آپ سارے زمانے کو پسند
پسپا کر دیتے ہیں، اے اللہ صحابہ کی طرح پاک زندگی عنایت فرما دیجئے۔ بدر کے میدان میں آپ خود ان کے لیے لڑے، آپ نے فرشتے اتارے، آپ نے خود کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تیر تم نے نہیں ہم نے پھینکا تھا۔ اے اللہ آپ اس طرح کر دیتے ہیں اپنے بندوں کو جو آپ کے قریب ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی بنا دیجئے، ہمیں ایسا بنا لیجئے، ہمیں اپنے قریب کر لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں اور اس بستی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، علاج کرا رہے ہیں، نفع نہیں ہو رہا۔ اے اللہ علاج میں دواؤں میں نفع کہاں ہے، آپ کے حکم میں نفع ہے، آپ حکم فرما دیجئے شفا مل جائے۔ اے اللہ جو لوگ علاج کے لائق نہیں ہیں، ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو حکم ہے، آپ حکم فرما دیجئے وہ شفا پا جائیں۔ مولا انہیں شفا عنایت فرما دیجئے، پھر اپنی عبادت میں لگا لیجئے، اپنی عبادت میں لگا لیجئے، اپنی بندگی میں لگا لیجئے، شفا مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ہیں جن پر قرض ہے، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب مرحمت فرما دیجئے، انہیں قرض کی ادائیگی کی فکر بھی نصیب فرما دیجئے۔ مولا بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کے والدین پریشان ہیں، رشتوں کی تیاری میں ہیں، کبھی وہ اپنی جیب دیکھتے ہیں، خرچ دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب سے غیرت مند نوجوانوں کے بغیر لالچ کے رشتے مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو لالچ سے پاک فرما دیجئے، خاص طور سے جہیز کی لالچ سے جہیز کی لعنت سے پاک فرما دیجئے، ہماری بستی کو جہیز کی لعنت سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں غیرت مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن نوجوانوں کے رشتے اے اللہ ملتوی ہوئے ہیں یا ان کے رشتوں میں تاخیر ہے، اے اللہ غیب سے انہیں رشتے مرحمت فرما دیجئے، جلد از جلد رشتے مرحمت فرما دیجئے، ہماری بستی میں نکاحوں کو آسان فرما دیجئے تاکہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں۔ مولا ہمارے نوجوانوں کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ریتی اور کھیتی کی ہے، اے اللہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیدا ہو جائے گا، بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں گے یا دیوار کھڑی کر لیں گے یا لینٹر ڈال لیں گے۔ اے اللہ اس بستی کے لوگ آرام طلب نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس بستی کے لوگ آرام پسند نہیں ہیں، عیش پسند نہیں ہیں، بس خالی چھت ہو کافی ہے، دروازہ ہو نہ ہو، چھپر ہو سلامت ہو کافی ہے۔ اے اللہ بہت زیادہ عیش اور بہت زیادہ آرام کے متلاشی نہیں ہے، تو اے اللہ ضرورت بھر سب کو عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ ضرورت بھر عنایت فرما دیجئے، ایسے اسباب مرحمت فرما دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو محفوظ محسوس کریں۔ اے اللہ جس نے جس نیت سے ریتی اور کھیتی اور کاروبار کیا ہو، اے اللہ ان سب کو حلال رزق اور حلال مال عنایت فرما دیجئے کہ ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اے اللہ بستی کو حرام سے بچا لیجئے، ہمارے نوجوانوں کے دل میں حرام کی نفرت بٹھا دیجئے۔ اے اللہ گنگا کے کنارے جو لوگ مصروف کاروبار ہیں، اے اللہ انہیں شرک کے جراثیم سے، شرک کی گندگی سے، شرک کی ظلمت سے محفوظ رکھیے، انہیں اپنی توحید پر قائم رکھیے، انہیں استغفار اور توبہ کی توفیق مرحمت فرمائیے، انہیں ہر طرح کے شرکیہ جراثیم سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہماری بستی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری مجلس کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو لوگ اب خاموشی کے ساتھ اپنا راز آپ کی بارگاہ میں رکھیں، خاموش دعاؤں سے آپ کو پکاریں، ہم سب ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔